بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے نظم کی تعریف اور غزل کی تعریف، ان کو سمجھیں گے، ان کی تعریفوں کو سمجھیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہاں نظم کی تعریف کے ایسے اشعار جن میں ایک خیال یا موضوع کو بیان کیا جاتا ہے نظم کے اشعار کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نعت ایک نظم ہے جو ایک ہی موضوع ہے۔ نظم میں موضوع اور حیات کی کوئی پابندی نہیں۔ اب غزل کی تعریف پڑھتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ یعنی اخلاقی مضامین، اصلاحی، معاشرتی، ان تمام مضامین کو اس طرح کے دیگر مضامین اس میں سما سکتے ہیں۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہرن کا بچہ ہے۔ غزل اس دردناک چیخ کا نام ہے جو ہرن کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب اسے شکاری کتوں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، جب ہرن کا بچہ شکاری کتوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بے بسی کا جو عالم ہوتا ہے ہرن کا، اس کے بچے کا، تو اس کی جو آہ نکلتی ہے اسے ہم غزل کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں نظم کیا ہے۔ تو نظم کی تعریف یہ ہے کہ نظم فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ترتیب کے ہیں اور مراد موتیوں کی مالا ہے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیات کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں مضامین کی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جاتی ہے۔ یہ تھی ان دونوں کی تعریف کہ غزل کیا ہے اور نظم کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، نظم اور غزل میں فرق کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گی، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔